السلام علیکم۔ نالج ود کاشف علی میں خوش آمدید۔ دوستو، تاریخ کا سب سے شدید زلزلہ جس نے زمین کا جغرافیہ بدل کے رکھ دیا 22 مئی سن 1960 کو امریکہ کے جنوب میں واقع ملک چلی میں آیا۔ اس وقت دوپہر کے 3:11 تھے کہ تقریباً 10 منٹ تک بحر الکاہل کی ساحلی پٹی کے تقریباً 1000 کلومیٹر کے رقبے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 9.5 تھی اور اس کی وجہ سے زمین سے اتنی توانائی باہر نکلی جو کہ ہیروشیما پر برسنے والے 20,000 اٹامک بم کے برابر تھی۔ اس کے نتیجے میں جو سونامی پیدا ہوئی اس کی وجہ سے سمندر میں 25 میٹر بلند لہریں اٹھیں۔ ان لہروں نے جہاں بہت سے ساحلی قصبوں کو دفن کر دیا، وہیں بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بھی بنی۔ دوستو، یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کے جنوب میں آنے والے اس زلزلے میں 1600 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 3000 سے زیادہ زخمی اور 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ دوستو، چلی کا جغرافیہ بدل گیا۔ ایسے قصبے بھی تھے جو بالکل ڈوب گئے اور ایسے بھی علاقے دیکھے گئے جو کئی میٹر بلند ہو گئے۔ ایک آتش فشاں پھٹا اور کئی دریاؤں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ زلزلے کا قہر پوری دنیا میں محسوس کیا گیا۔ زلزلے کی لہروں نے کرۂ ارض کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب زمین ہل رہی تھی اسی دوران سمندر میں ایک سونامی پیدا ہو رہی تھی جس نے امریکہ، ہوائی، فلپائن اور جاپان کے مغربی ساحلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی وجہ سے مجموعی طور پر 2000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ چلی میں آنے والے اس زلزلے کو 62 سال بعد بھی ملک کی سب سے بڑی تباہی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس تباہی نے سائنس اور آفات سے بچاؤ کے لیے قیمتی اسباق بھی چھوڑے۔ زیادہ تر تباہی ساحل کے ساتھ سونامی کی لہروں کی وجہ سے ہوئی۔ پیورٹو اور سویدرا جیسے شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور کورال جیسے دیگر مقامات پر شدید نقصانات ہوئے۔ زلزلے نے علاقے کا جغرافیہ بدل کے رکھ دیا۔ والڈوویا میں زمین 2.7 میٹر تک دھنس گئی۔ شہر کے گرد و نواح میں کئی ندیوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ کچھ میدانی علاقے دلدل والے علاقوں میں تبدیل ہو گئے اور ہزاروں ایکڑ فصلوں پر مشتمل کھیت اور چراگاہیں ضائع ہو گئی۔ اس کے برعکس دوسری جگہوں پر زمین دھنسنے کی بجائے اوپر ابھر آئی، یعنی سطح اس کی اونچی ہو گئی۔ مثال کے طور پر گوافکو جزیرہ 4 میٹر بلند ہو گیا اور گوامبلم جزیرہ 5.6 میٹر بلند ہو گیا۔ دوستو، زلزلے کی وجہ سے ایک سمندری لہر اٹھی اور پورے بحر الکاہل میں پھیل گئی۔ ٹیکٹونک پلیٹوں کے درمیان کی رگڑ نے سمندر کو 3000 میٹر کی گہرائی تک ہلا دیا۔ سب سے زیادہ اثر چلی میں ہوا، جہاں کچھ علاقوں میں خلیج کی شکل میں سونامی کی وجہ سے اضافہ ہو گیا، لیکن سونامی سے اٹھنے والی لہریں کرۂ ارض کے دوسرے کنارے تک بھی پہنچیں۔ ہوائی کے علاقے ہیلو میں زلزلے کے 15 گھنٹے بعد سونامی آئی، جس کے نتیجے میں 61 افراد ہلاک ہو گئے اور شدید قسم کے نقصانات ہوئے۔ وہاں 10 میٹر سے بھی بلند لہریں دیکھی گئیں۔ فلپائن میں سونامی کی لہروں سے 32 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ایسٹر آئی لینڈ اور کیلیفورنیا میں بھی نقصانات ہوئے۔ چلی سے باہر کوئی 17,000 کلومیٹر دور جاپان میں سب سے بڑی تباہی ہوئی، جہاں زلزلے کے 22 گھنٹے بعد 5.5 میٹر بلند لہریں ہونشو کے علاقے میں پہنچ گئیں، جس سے 1600 گھر تباہ اور 138 افراد ہلاک ہو گئے۔ در حقیقت چلی کے اس خوفناک زلزلے کے نتیجے میں سن 1965 میں سونامی وارننگ سسٹم بنایا گیا، جو دنیا بھر میں سونامی کا پتہ لگانے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ دوستو، ماہرین ارضیات آج اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چلی کی طرح ایک بڑا زلزلہ تقریباً ہر 300 سال بعد آ سکتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نالج ود کاشف علی سبسکرائب کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔